بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ دیکھیں ایک یہ توجیہ کی ہم نے یہاں، ورنہ تو تھا اس ظلم تم، جب تم نے ظلم کیا تھا وہ دنیا میں تھا، اب وہ ہم نے تبدیل کر دیا آخرت میں۔ دوسری توجیہ جو ہے ملاحظہ کریں گے، یہ ایک توجیہ تھی قیامت میں توجیہ کرنا ہے، یعنی اس ظلم تم کو قیامت کا بنانا ہے کسی طرح، الیوم کی طرح۔ کہتے ہیں کہ تم پر مشترک عذاب آئے گا اور کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، بعد اس ظلم تم، اس سے پہلے بعد کو تقدیر میں رکھا، پہلے سبتا کو تقدیر میں رکھا تھا، اب بعد کو اس سے پہلے تقدیر میں رکھا، یعنی تم پر عذاب آئے گا اور تمہارے بہانے فائدہ نہیں دیں گے، اس کے بعد کہ تم دنیا میں ظلم کر کے آئے ہو۔ تو یہ دونوں زمانے ہو گئے کیا؟ زمانہ آخرت ہو گیا نا، اس لیے کہ ظلم کرنے کے بعد اب جو ہے تمہیں یہ عذاب مل رہا ہے۔ بعد کا لفظ اس سے پہلے تقدیر میں رکھ، تو پھر بھی وہی معنی ہو جائے گا، یعنی ظلم کے بعد کا زمانہ ہو یا آخرت کا زمانہ ہے، تو اس کا مطلب بھی وہی ہو جائے گا یوم قیامت، اور الیوم کا مطلب بھی روز قیامت ہے۔ دونوں جو ہے توجیہ ہو گئے، یہاں پر بھی از ہو جائے گا بدل ہوئی یوم کا۔ یہ معنی کے لحاظ سے ہو گیا، اگرچہ بات ظاہر میں موجود نہیں، تقدیر میں ہے، لیکن بات لفظی طور پر نہیں، معنوی طور پر وہاں پر موجود ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں یوم۔ پس اس بنیاد پر اس کو دونوں توجیہ پر بدل قرار دیں گے الیوم سے۔ تو یہ توجیہ تھی، اس کو ظرف ماننے کے باوجود، اس کو اسم ماننے کے باوجود ہم نے الیوم سے بدل قرار دیا، اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے، اس کو علت نہیں قرار دیا، ہاں اس کو حرف نہیں قرار دیا، اس وقت اسم قرار دیا اور ظرف قرار دیا، اس کے باوجود وہ جو اشکال پیش آتا تھا کہ دو زمان ہو جاتے ہیں، وہ دو زمان والا اشکال ہم نے رفع کر دیا۔ یہ دو توجیہ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تیسری توجیہ بہت مشکل توجیہ ہے، اس کو کیسے آپ کو بیان کریں، یہ ذرا ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو کیسے بتائیں۔ دو زمان جو ہے اس کو ایک زمان بنانے کی توجیہ ابو الفتح ہو جاتے ہیں اپنے استاد ابو علی کے پاس، وہ یہ توجیہ بتاتے ہیں، اور جو ہے توجیہ بتانے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے ابو الفتح اپنے استاد کے پاس ابو علی کے پاس جاتے ہیں، پھر جو ہے جاتے ہیں، کہتے کئی دفعہ میں جو ہے استاد کے پاس خالی اس بات کو سمجھنے کے لیے گیا کہ دو زمان کو ایک زمان کیسے بنایا جائے، بار بار استاد بتاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آخر میں مجھے یہ سمجھ میں آیا جو آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں۔ بہت مشکل سے مجھے کچھ تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی، اور وہ ہے کہ زمان قیامت کا اور دنیا کا زمان جو ہے ہماری نگاہ میں دو ہے، اللہ کی نگاہ میں سرمدی زمان اور علم پروردگار میں تو ایک ہی ہے، چاہے دنیا کا زمان ہو چاہے آخرت کا زمان، اللہ کی نگاہ سرمدی زمان کے اندر اور علم پروردگار میں تو ایک ہی ہے، اس لحاظ سے دو زمان نہیں بنتے، ایک زمان بنتا ہے۔ یہ جو ہے سرمدی زمان علم پروردگار، اس میں تو ایک ہی زمان ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو دو الگ الگ نہیں ہے، سب زمان ایک ہی ہے، ہمارے نزدیک دو زمان بن رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے اپنی نگاہ کوتاہ رکھتے ہیں، اس لیے دنیا کو الگ دیکھتے ہیں، آخرت کو الگ دیکھتے ہیں، اللہ تو سب کو ایک ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ابو الفتح نے کہا، میری سمجھ میں اتنی بات استاد کی آ رہی ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ استاد کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، فاصبحوا قد اعاد اللہ نعمتہم، انہوں نے صبح کی جب کہ اللہ نے ان کو ان کی نعمت کو پلٹا دیا، اور سرداری پھر مکہ کی قریش والوں کو مل گئی، یعنی
اذ ہم قریش، کیونکہ یہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جس کو اللہ نے فضیلت دی، وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرٌ، اور اس لیے کہ قریش سے بہتر کوئی اور بشر بھی نہیں تھے۔ وقول العاشا، تو اس جو علت کے معنی میں وقول العاشا ان محلا وَإِنَّا مُرْتَحَلًا، یہ ہمارا دنیا میں آنا اور دنیا سے کوچ کرنا، وَإِنَّ فِي السَّفَرِ اِذْ مَضَوْا مَحْلًا، اور سفر کرنا یعنی سفر آخرت کرنا، اِذْ مَضَوْا جب کہ لوگ چلے گئے ہیں، اِذْ مَحْلًا کیونکہ وہ چلے جانے کے بعد ہمارے لیے مہلت ہے، اس لیے ہم باقی ہیں۔ تو اس جو ہے یہاں پر بھی علت کے معنی ہم باقی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اَيْ اِنَّ لَنَا حُلُولًا فِي الدُّنْيا، ہمارا دنیا میں آنا، وَإِنَّ لَنَا ارْتِحَالًا مِنْهَا عَنِ الْآخِرَةِ، اور ہمارا دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنا، وَإِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَنَا، اور وہ جماعت میں کہ جو مر گئے ہم سے پہلے، اِمْحَالًا لَنَا، ہمارے لیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ اِمْحَالًا مفعول لہو ہے، علت بتا رہے، لأنهم مضوا قبلنا، کیونکہ یہ لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، وبقینا بعدهم، اور ہم ان کے بعد بھی باقی رہ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ وإنما يصح ذلك كله، یہ جو ہے شعر کا صحیح ہونا، على القول بأن إذ التعلیلیة حرف، اس لیے کہ اس قول کی بنیاد پر کہ اذ تعلیلیہ ان دونوں شعر کے اندر حرف قرار دیا جائے، کما قدمنا، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ والجمہور لا یثبتون هذا القول، جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کبھی علت کے لیے وضع ہوا ہی نہیں ہے، تو اس علت کے لیے کیسے لیں گے؟ وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وقال ابو الفتح، یہ جو ہے سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، ابو الفتح والا قول ہے، راجعت ابا علی مرارا فی قولہ تعالی، میں نے رجوع کیا ابو علی اپنے استاد کے پاس کئی مرتبہ اس آئے قرآنی کے بارے میں، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ، تمہیں اس دن بہانہ بازی کوئی فائدہ نہیں دے گی، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، اِذْ ظَلَمْتُمْ کیونکہ تم دنیا میں ظلم کر کے آئے ہو، تو دنیا کا ظلم وہ الگ زمانہ ہے اور یوم آخرت الگ زمانہ ہے، ان دونوں کو کیسے جمع کرے؟ یہ بار بار میں استاد ابو علی سے پوچھتا رہا۔ ابو الفتح کہتے ہیں الآیہ، آخر آیت، مستشکلا ابدال اذ من اليوم، میں اشکال کرتے ہوئے کہ بھائی اذ اليوم سے کیسے بدل واقع ہوگی جبکہ دونوں الگ الگ زمانے، بدل تو ہونا چاہیے، دونوں ایک زمانے ہونا چاہیے۔ فآخر ما تحصل منہ، آخر وہ جواب جو میں ابو علی کے الفاظ سے سمجھا ہوں، خلاصہ ہے آخر وہ جواب کہ تحصل منہ، جو حاصل ہوا ہے مجھے جواب ابو علی سے، کہ ان الدنیا والآخرہ متصلتان، دونوں زمان سرمدی ہے، سرمدی ہے نا، اللہ تو ایک ہی دیکھ رہا ہے دونوں کو، اس ہونا دونوں متصل ہیں، دونوں ایک دو ہے ہی نہیں، وہ ہماری نظر میں دو ہے، اللہ کی نظر میں تو ایک ہی ہے نا۔ متصلتان کا مطلب کیا؟ سرمدی زمانے دونوں، یعنی اللہ کے علم میں ایک ہی ہے نا۔ وَأَنَّهُمَا فِي حُکْمِ اللَّهِ، حکم اللہ کے نیچے لکھے علم اللہ، اللہ کے علم میں تو ایک ہی ہے، انہما یہ دو زمان اللہ کے علم میں سوا، دونوں برابر ہے، دونوں ایک ہی ہے نہیں۔ فَكَأَنَّ الْيَوْمَ مَاضٍ وَكَأَنَّ اِذْ مستقبل، گویا کہ روز قیامت گزرا ہوا دن وہ بھی اللہ کے پاس ایک ہی ہے، اور کأن اذ جو ظلم کرنے کا زمانہ وہ بھی مستقبل میں، دونوں ماضی مستقبل دونوں برابر ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی نگاہ میں دونوں ایک ہی ہے۔ انتہا قول استاد ابو علی۔ وقیل المعنی اذ ثبت ظلمکم، تو ثبت تقدیر میں رکھا تو بھی تعویل ہوگا، ثبوت وہ بھی روز قیامت ہے، یہ قیل نے دوسرے توجیہ کی، دو زمان کو ایک زمان بنانے کے لیے۔ وقیل التقدیر بعد اذ ظلمتم، اور تیسری توجیہ کی کہ بعد کو جو ہے اس سے پہلے تقدیر میں رکھیں، کہتے بھائی تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، تمہارا ظلم کرنے کے بعد یہ بات جو ہے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تو بعد کو تقدیر میں رکھیں گے۔
وعلیہما کہ تقدیر کی بنیاد پر، یہ ثبتہ کو تقدیر ان دونوں قیل کی بنیاد پر، ایزن دونوں قیل کی بنیاد پر، ایزن یعنی ابو علی والے جواب کے علاوہ، فَإِذْ بَدَلٌ مِّنَ الْيَوْمِ اس جو ہے یوم سے بدل واقع ہو گیا دونوں کو، اس لیے کہ تینوں کے اندر بدل بنانے کی اجازت اس لیے ہو گئی کہ اس کو یوم کے ساتھ ایک ہی زمانہ بنا دیا گیا ہے، دو زمانے باقی ہی نہیں رہے۔ اس کے بعد تو پھر ایک نیا مطلب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ